تعالی علیہ نے حاضرین سے پوچھا، جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا؟ لوگوں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، یہی معاملہ دل کا ہے، جب اسے 3 دن تک علم و حکمت سے روکا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم النحو الکبیر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل النحو الکبیر سے فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کے تعلق سے پڑھیں گے۔ فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی قسمیں ہیں، نیز ان کا عمل کیا ہے، وہ فعل مضارع میں کیا عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ عز وجل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 18، فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف۔ ان حروف کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جو حروف فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، انہیں نواصب مضارع کہتے ہیں۔ جو حروف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں انہیں نواصب مضارع کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، انہیں جوازم مضارع کہا جاتا ہے۔ جو حروف فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں انہیں جوازم مضارع کہتے ہیں۔ آج ہم نواصب مضارع کے تعلق سے پڑھیں گے۔ فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف، یہ 4 حروف ہیں۔ جو حروف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ 4 ہیں۔ کون کون سے؟ ان، لن، کئی، اذن۔ انہیں نواصب مضارع کہا جاتا ہے۔ اگر سوال آئے کہ نواصب مضارع کتنے ہیں اور کون کون سے، تو جواب لکھنا کہ نواصب مضارع 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ اب ان کا عمل کیا ہے، یہ کیا عمل کرتے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ ان کا عمل، نمبر 1، ان بمعنی کہ۔ ان کہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ، تو اس کے لیے عربی میں ان استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا معنی کہ سے کرتے ہیں۔ ان کا عمل کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ یہ فعل مضارع پر 2 طرح کا عمل کرتا ہے۔ حرف ان فعل مضارع پر 2 طرح کا عمل کرتا ہے۔ نمبر 1 لفظی، نمبر 2 معنوی۔ ان فعل مضارع میں لفظی عمل بھی کرتا ہے اور معنوی عمل بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلے لفظی عمل بیان کر رہے ہیں کہ ان فعل مضارع میں کیا لفظی عمل کرتا ہے۔ نمبر 1 لفظی عمل۔ نمبر 1، وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے انہیں نصب دیتا ہے، یعنی جن 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے ان 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے۔ اور وہ 5 صیغے کون کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب جیسے یفعلو، واحد مؤنث غائب جیسے تفعلو، واحد مذکر حاضر جیسے تفعلو، واحد متکلم جیسے افعلو، جمع متکلم جیسے نفعلو۔ یہ وہ 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے، تو ان 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد و جمع متکلم، ان 5 صیغوں کو ان نصب دیتا ہے۔ جیسے ان یضربا، اصل میں یضربو تھا، ان داخل ہوا تو ان نے لفظاً نصب دیا، یہ اس کا لفظی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ ان 5 صیغوں کے آخر کو ان 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آخر میں نون اعرابی ہو تو اسے گرا دیتا ہے، یعنی جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے ان داخل ہو کر نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ نون اعرابی فعل مضارع کے 7 صیغے میں آتا ہے۔ کون کون سے صیغے؟ 4 تثنیہ کے صیغے، یعنی تثنیہ مذکر غائب،
تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، یہ 4 تثنیہ کے صیغے ہو گئے، اور 2 جمع مذکر کے صیغے، یعنی جمع مذکر غائب، جمع مؤنث حاضر، یہ 2 صیغے 6 صیغے ہوئے، اور ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ کل یہ 7 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ جب ان داخل ہوتا ہے تو ان کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ وہی بیان کر رہے ہیں، آخر میں نون اعرابی ہو تو اسے گرا دیتا ہے، جیسے این یضربا، اصل میں تھا یضربانی، واحد تثنیہ مؤنث غائب کا، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ یضربو یضربانی، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ یضربانی تھا، ان داخل ہوا، نون کو گرا دیا۔ نمبر 3، ان کا لفظی عمل۔ اگر حرف علت ہو تو اسے نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا عمل تو یہ کرتا ہے کہ 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے، وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے انہیں نصب دیتا ہے۔ دوسرا لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ اگر فعل مضارع کے آخر میں نون اعرابی ہو تو اسے گراتا ہے۔ تیسرا لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ اگر فعل مضارع کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے نصب دیتا ہے۔ تو اسے الگ سے کیوں بیان کر رہے ہیں کہ اگر فعل مضارع کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے نصب دیتا ہے؟ کیونکہ بعض ایسے حروف ہیں کہ آخر میں اگر حرف علت ہو تو اسے نصب نہیں دیتے بلکہ گرا دیتے ہیں، اس لیے باقاعدہ مستقلاً الگ سے حرف علت کی بات ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر حرف علت ہو تو اسے نصب دیتا ہے، بصورت واو اور یا لفظاً اور بصورت الف تقدیراً، یعنی اگر آخر میں حرف علت واو یا ہو تو لفظاً نصب دیتا ہے، یعنی اس نصب کا ہم تلفظ کر سکتے ہیں، اور اگر آخر میں حرف علت الف ہو تو تقدیراً نصب دیتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، وہ حرکت کو قبول نہیں کرتا۔ اگر الف میں کوئی حرکت لگاتے ہیں تو پھر الف ہی نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ ہو جائے گا، اس لیے اگر آخر میں حرف علت الف ہو تو تقدیراً نصب دیتا ہے، جیسے این یعلوا، یعلو تھا، ان داخل ہوا تو این یعلوا ہوا، آخر میں واو حرف علت ہے جسے ان نصب دے رہا ہے، اور این یرمیا، یہاں پہ یرمی کے آخر میں حرف علت یا ہے، ان اسے نصب دے رہا ہے، این یرمیا۔ اور این یخشا، یخشا کے آخر میں کیونکہ حرف علت الف ہے اس لیے ان سے نصب تو دے رہا ہے، لفظاً نصب نہیں دے رہا ہے بلکہ تقدیراً نصب دے رہا ہے۔ اب ان کا معنوی عمل بیان کر رہے ہیں کہ ان معنوی طور پر کیا عمل کرتا ہے۔ نمبر 2، معنوی عمل، فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں اور زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع حال اور استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع سے کبھی حال کا معنی لیتے ہیں اور کبھی مستقبل کا معنی لیتے ہیں، لیکن جب ان داخل ہوتا ہے تو ان فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ ان داخل ہو جائے تو اب ہم فعل مضارع سے حال کا معنی نہیں لے سکتے، اور نیز فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، اسے ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ اس ان کو جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اسے ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کرتا ہے۔ ارید ان تقوما، ارید قیامک کے معنی میں ہے۔ دیکھیے ان تقوما، تقوما اصل میں تقومو تھا، ان داخل ہوا تو لفظاً آخر کو نصب دیا، یعنی لفظی عمل کیا کیا کہ آخر کو نصب دیا، یعنی تقوما ہوا، اور معنوی عمل کیا ہوا، اس نے ان نے فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیا، ٹھیک ہے۔ ان تقوما قیامک کے معنی میں ہے۔ نمبر 2، فعل مضارع کو نصب دینے والا دوسرا حرف ہے لن، بمعنی ہرگز نہیں۔ لن کا معنی کرتے ہیں ہرگز نہیں۔ یہ بھی فعل مضارع پر 2 طرح کا عمل کرتا ہے، نمبر 1 لفظی، نمبر 2 معنوی، یعنی یہ جو 4 حروف ہیں، فعل مضارع کو نصب دینے والے 4 حروف ہیں، ان کا لفظی عمل ایک ہی ہوتا ہے، بس معنوی عمل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔
تقریباً لفظی عمل ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے لن فعل مضارع پر دو طرح کا عمل کرتا ہے، نمبر ایک لفظی، نمبر دو معنوی۔ لفظی عمل کیا کرتا ہے؟ نمبر ایک لفظی عمل، اس کا لفظی عمل بالکل وہی ہے جو ان مصدریہ کا ہے، یعنی جس طرح ان مصدریہ فعل مضارع میں لفظی عمل کرتا ہے، اسی طرح لن بھی فعل مضارع پر لفظی عمل کرتا ہے، یعنی وہی لفظی عمل کرتا ہے، یعنی 5 صیغوں کے آخر کو نصب دیتا ہے، جن 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے، اور جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے ان سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، آخر میں حرف علت واو یا یا ہو تو اسے نصب دیتا ہے، الف ہو تو اسے بھی نصب دیتا ہے لیکن تقدیراً نصب دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح ان مصدریہ لفظی عمل کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح لن بھی لفظی عمل کرتا ہے۔ نمبر 2 معنوی عمل۔ لن کا معنوی عمل کیا ہے؟ فعل مضارع میں نفی تاکید کا معنی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ جب لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، نیز نفی تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، صرف نفی کا نہیں بلکہ تاکید کے ساتھ نفی کا معنی پیدا کرتا ہے۔ جیسے لن یضربا، یعنی ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ یضرب کا معنی مارتا ہے یا مارے گا، موقع کی مناسبت سے ترجمہ کریں گے، لیکن لن داخل ہوا تو اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا۔ یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ ہرگز نہیں مارتا ہے، بلکہ ہرگز نہیں مارے گا، یعنی مستقبل کا ترجمہ ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، تاکید کے ساتھ نفی کا معنی کرتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے اور مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ نمبر 3 کئی۔ فعل مضارع کو نصب دینے والا تیسرا حرف کئی ہے، بمعنی تاکہ، یہ تاکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ فعل مضارع پر صرف لفظی عمل کرتا ہے، کئی فعل مضارع پر معنوی عمل نہیں کرتا، بس لفظی عمل کرتا ہے، اور لفظی عمل وہی کرتا ہے جو ان کرتا ہے۔ اس کا لفظی عمل بھی بالکل وہی ہے جو ان مصدریہ کا ہے، ان مصدریہ جو عمل کرتا ہے کئی بھی وہی عمل کرتا ہے۔ اس کا استعمال معنوی لحاظ سے سببیت کے لیے آتا ہے، کئی سببیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میرا ما قبل، یعنی جو مجھ سے پہلے ہے، میرے ما بعد کے لیے سبب و علت ہے۔ کئی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو مجھ سے پہلے ہے، جو جملہ مجھ سے پہلے ہے، یہ میرے بعد میں آنے والے کے لیے سبب ہے۔ جیسے اسلمت کئی ادخل الجنت، اس مثال میں دیکھیے اسلمت یہ سبب ہے ادخل الجنت کا، یعنی میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، اسلام لایا یہ سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسلام لایا، کیوں لایا؟ تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں داخل ہونے کا سبب اسلام لانا، ٹھیک ہے۔ اسلام لانا سبب ہے اور جنت میں داخل ہونا یہ مسبب ہے۔ نمبر 4 اذن، بمعنی اس وقت۔ اذن اس وقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ یہ فعل مضارع پر لفظی و معنوی دونوں طرح عمل کرتا ہے۔ لفظی عمل، اس کا لفظی عمل وہی ہوتا ہے جو ان مصدریہ کا ہے، یعنی ان مصدریہ جس طرح فعل مضارع پر عمل کرتا ہے، چاروں نواصب مضارع یعنی ان، لن، کئی، اذن، چاروں نواصب مضارع ایک ہی طرح عمل کرتے ہیں، ان کا لفظی عمل الگ الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ معنوی عمل کیا ہے؟ معنوی عمل کیونکہ یہ جواب و جزا کے لیے آتا ہے اور جواب و جزا کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے داخل ہونے کے بعد فعل مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اذن داخل ہوتا ہے تو مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی کہے انا آتی کا غدن، یعنی میں تیرے پاس کل آؤں گا، تو جواب میں کہا جا سکتا ہے اذن اکرمکا، تو اس وقت میں تیری تعظیم کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر رہا ہے، یہ نہیں کہ میں تیری تعظیم کر رہا ہوں، بلکہ اس وقت میں تیری تعظیم کروں گا، فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔
اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا اپنا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں اور اپنا مشورہ دیں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اور آپ کے مشورے پر عمل کیا جائے گا. علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.